آپ کے علاقے کے، آپ کے دیار کے، کہ جنہوں نے جھارکھنڈ کی سرزمین پر ہمارا سب سے پہلا پروگرام حضرت والا نے کرایا تھا، دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے اس جلسے میں بہت ہی معتبر علماء کرام مدعو اور بہت دور سے تشریف لائے ہوئے، آج میں نے ان کو ایک نیا نام دیا ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے بڑے بھائی نقیب ہندوستان لوگ بولتے ہیں، ہم نے کہا کہ نقیب ہندوستان مت کہیے، ہندوستان ایک سادھارن نام ہے، اصل بھارت کا نام جو قانونی نام ہے، جو کانسٹیٹیوشنلی سمویدھانک نام ہے ہمارے ملک کا، وہ بھارت اور انڈیا، یہ دو نام۔ تو ہم نے کہا کہ نقیب بھارت ہمارے بڑے بھائی نعمان صادق صاحب جاتے ہیں پروگرام میں، ان کے ساتھ پروگرام کئی جگہ ہوا ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی جگہ پر بڑے استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے دین کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور ہندو بھائیوں، دنیا کا ایک نظام رہا، جب جب ظالم آتا ہے تو اس ظالم کے خاتمے کے لیے ایشور اللہ اپنے اعتبار سے اس زمانے کے اس ظالم کو مٹانے کے لیے وہ اوتار کو بھیجتے ہیں، وہ دودھ کو بھیجتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا کا ایک شلوک، ایک منتر ہے جس میں واضح لفظوں میں اس طرف یہ بات کہی گئی ہے، یوں کہا، یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتا ابھیتھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے، دھرم کی ہانی ہوتی ہے، یعنی دھرم رسوا ہوتا ہے، دھرم کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے، دھرم کی اچھائی کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت ایشور اس دھرتی پر کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے اور پھر اس برائی کا خاتمہ کر کے اسی شکل میں اس زمین سے وہ واپس جاتا ہے۔ آج اس دھرتی پر دھرم کو ختم کرنے کی اور دھرم نرپیکش بھارت بنانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور خصوصاً ایک طبقے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ مائنورٹیز، مسلم کمیونٹی، ہمارے بھارت کے ان مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ مسجد کو، نماز کو، ٹوپی کو، داڑھی کو مدعا بنا کر ختم کرنے کی جینوسائیڈ کی پوری تیاری کی جا رہی۔ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام یا کوئی اور دھرم اتنی آسانی سے نہیں مٹتا۔ مذہب اسلام تو بالکل نہیں، کیونکہ اس دھرم کا محافظ ہم بتانا چاہتے ہیں ہندو بھائیوں سے کہ ہمارے ہندو بھائیوں، اس مذہب کا ایک بھی حکم، اس مذہب کا ایک بھی آرڈر، اس مذہب کا ایک بھی طریقہ عمل آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور آپ یہ کہیے کہ مولانا عبداللہ ہمیں اسلام، مذہب اسلام کے اس فعل سے میں متفق نہیں ہوں، میں اتفاق نہیں رکھتا، کیونکہ اس مذہب میں یہ دقت، یہ پریشانی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے ہندو بھائیوں، میرے سماج کے، وشو ہندو پریشد کے نوجوانوں اور میرے بھارت کے RSS کے ساتھیوں، آپ کے دماغ میں اگر اسلام کے تئیں نفرت کی بات کی گئی ہے تو ہم تو آپ سے یوں کہیں گے کہ آئیے اسلام کے احکامات کو، اسلام کے افعال کو پڑھیے اور جانیے۔ اگر آپ کو لگے کہ مولانا اسلام میں یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، بیسیکلی
ظاہری اعتبار سے نہیں، ہم ظاہری اسلام کو، اس کے آرڈر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم فوراً کسی نتیجے پر پہنچ کر اس کے اوپر ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ اسلام کا یہ فعل غلط۔ مثال کے طور پر جیسے حق وراثت کا معاملہ ہے، یعنی بیٹے کو 2 حصہ اسلام میں دیا جاتا ہے، بیٹی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ ہم پر کسی نے اعتراض کیا اور یوں کہا کہ مولانا آپ کا اسلام تو یہیں پر غلط ہے کہ بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اٹس نو انصاف، اٹس نو جسٹس، یہ انصاف ہی نہیں، اس لیے اسلام غلط۔ ہم نے کہا کہ آپ نے قرآن کی اس حصے کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کے اس آرڈر کو آپ نے ڈھنگ سے ریسرچ نہیں کیا۔ ہم نے کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں، بیٹا ہے اس کو 2 حصہ دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ڈبل ہے۔ بیٹا ہے وہ شوہر بنے گا، اور جب شوہر بنتا ہے تو شوہر کے اوپر ذمہ داری پوری دنیا کی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بیمار پڑے گا تو ہاسپٹل کون دوڑے گا؟ بیٹا دوڑے گا۔ اور اگر جیل کی بات آئے، تھانے کی بات آئے تو کون دوڑے گا؟ مرد دوڑتا ہے، بیٹا دوڑتا ہے۔ یعنی وہ بیٹا مرد بنے گا، شوہر بنے گا۔ اور کوئی بھی معاملہ ہو، بیوی کا خرچ کون اٹھائے گا؟ یہ بیٹا اٹھائے گا۔ تمام بیوی کا نان نفقہ، بچے کی پرورش، اس کے اوپر ڈبل خرچ ہے۔ پوری فیملی کی ذمہ داری مرد کے اوپر۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب اس کی ذمہ داری ڈیوٹی ڈبل ہے تو اسی لیے اس کو ڈبل ملنا چاہیے۔ رہی بات بیٹی، اس کو 1 حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے 1 حصہ دیا گیا کیونکہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے ذمہ داری نہیں، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا خرچہ کس پہ آئے گا؟ اس کے شوہر پہ آئے گا۔ اس کو وہ بیمار پڑے گی تو اس کو اٹھا کر کون لے کر جائے گا؟ اس کا شوہر لے کر جائے گا۔ اس کا تو کوئی خرچ نہیں، بلکہ اس کی شادی ہوگی تو اس کا جو مہر آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ بیوی کے اوپر آئے گا۔ اس کو تو ویسے بھی ڈبل حصہ ہو گئے، ایک مہر کا حصہ آیا اور ایک باپ کی طرف سے حصہ دیا گیا، تو یہاں ڈبل حصہ ہو جاتا۔ یہ حکمت ہے کہ مرد کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ۔ تو اس کو آپ اس حیثیت سے مت دیکھیے کہ اسلام میں ناانصافی ہے، اسلام میں عدالت نہیں۔ آپ پڑھیے، غور کیجیے، تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں جو احکامات، وہ احکامات مولانا عبداللہ کے طرف سے نہیں، وہ افعال، وہ فیصلے کسی مفتی کا یا عالم دین کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھارت کے، ہمارے ہندو سماج کے بھائیوں، وہ فیصلہ ایشور پرماتما کا۔ اور ہم صرف اس لیے مجرم ہیں چونکہ ہم دھرم پرست ہیں۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ صرف دھرم کرتے ہو۔ آپ یقین جانو کہ دھرم کا جتنا تذکرہ اور جتنی شدت کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اتنا اسلام میں اتنے تاکید کے ساتھ زور نہیں دیا گیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک منتر پڑھا شریمد بھگوت گیتا کا، ہر کسی بچے کو معلوم ہو سکتا ہے، یدا یدا ہی دھرمس کلانی، دھرم ہے، دھرم کی بات کہی گئی، دھرمو رکشتی رکشتہ، دوسرا منتر دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ تیسرا منتر ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ، یہاں پروشو ویدہ، پروش کے ساتھ وید کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی دھرم کے معنی میں استعمال ہوا۔ پرشستہ دھارمکی، ماں باپ کا دھارمک ہونا ضروری ہے۔ پرشستہ دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہ، یہ جو منتر ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہ،
اور پرشستہ دھارمکی ودھی یسسا ماسمگمہ. یہ ستیار پرکاش پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب کا یہ منتر، اس میں بھی دھرم کی بات کہی گئی کہ دھرم ضروری ہے اور دھارمک ہونا ماں باپ کا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ منوسمرتی کا اس منتر کو لے لیجئے، بھگوان دھرمستسہایاتے کرولما. یہاں پر بھی دھرم کی بات کہی گئی کہ دھرم کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہاں پر بھی سکھ چین ملے گا، اور یہاں کے بعد جب جاؤ گے ایشور کے پاس تو وہاں پر بھی تم کو کامیابی ملے گی. تو دھرم کی تاکید ہندو بھائیوں کی کتابوں میں زیادہ ہے، اسلام میں اتنی تاکید نہیں جتنی تاکید ہندو بھائیوں کی کتابوں میں. اور ایک جگہ پر، ایک نہیں بلکہ 3 جگہ پر، اور گیتا کا پہلا اشلوک، گیتا کا پہلا منتر، شریمد بھگوت گیتا کا دھرم کی بات کہی گئی. میں نے پڑھا بھی خطبے میں، ماں دھرم چھیتر کروچھیتر سمویتا یوتسا مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا کتستوا کشملیدم وشوے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرمجنا. اور یہ بھی کہا کہ دھرم کے نام کو لے کر اس کا مس یوز مت کرو، اس کو صحیح راستے پر لا کر لوگوں کو بتاؤ، اور دھرم کا جو اپدیش ہو اور دھرم کا جو فرمان ہو اس پر عمل کرو، لوگوں کو بتاؤ. یہی کام انبیاء کرام نے کیا تھا. حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ آدم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم کی پیدائش سے پہلے آدم آئے، لیکن اسی ایک پیدانیت کی تبلیغ کی، اسی ایک دھارمک پہلو کی تبلیغ. نوح آئے، اسی ایک دھارمک پہلو کی تبلیغ کی. ابراہیم آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، یوسف آئے، عیسیٰ آئے، سب کے سب نے اسی دھارمک پہلو کو سامنے رکھا، کیونکہ دھرم امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ دھرم، وداؤٹ مذہب یو کان واکنگ دا ٹروتھلی، آپ سیدھے راستے پر صحیح طریقے پر نہیں چل سکتے. آپ اگر ہندو ہیں تو آپ کو منوسمرتی کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ آپ کی وہ فقہ کی کتاب. مسلمان ہے تو قرآن کو ماننا پڑے گا، شریعت کو ماننی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بیچ میں وہ دھارمک. اسی لیے آج کی تاریخ میں اگر مسلمان اتنی شدت کے ساتھ اپنے دھرم کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو اس کا وہ بنیادی مقصد ہے. اعتراض نہ کیا جائے کہ مسلمان کیوں اذان، کیوں مسجد، کیوں نماز کی بات کرتا. وہ اللہ کی طرف سے فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے زمین پر بھیجا ہے تم کو اپنی عبادت کے لیے. اسی لیے خدا کے واسطے مسلمانوں کو ٹارگیٹ نہ بنایا جائے. اللہ کے واسطے مسلمان اپنے دھرم پر اگر عمل کرتے ہیں تو اس کو مجرم نہ قرار دیا جائے، اس کو دہشت گرد نہ کہا جائے کہ نہیں مسلمان قرآن پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے. قرآن سے اس لیے نہ ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کے کچھ لوگوں کو، آپ کو نہیں کچھ لوگوں کو نفرت ہے کہ قرآن میں آیت جہاد ہے. قرآن میں آیت جہاد کی شروعات تو سورہ انفال میں زیادہ ہے جو 10ویں اور 9ویں پارے میں آتا ہے، لیکن آیت جہاد کو چھوڑیے، قرآن کو وہ 10ویں چیپٹر میں آپ گیتا پڑھ لیجئے. گیتا کا پہلا شلوک اور پہلا منتر جو جہاد سے شروع ہوا، دھرم چھیتر کروچھیتر، دھرم چھیتر کروچھیتر سمویتا یوتسوا مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا. اے سنجیو بتاؤ مجھے کون کہہ رہا ہے؟ دھرتراشٹر کہہ رہا ہے. کس کو؟ سنجیو کو. سنجیو کون؟ میڈیا والا. سنجیو میڈیا والا. اس وقت دھرتراشٹر جس کے پتر مہا بھارت کے میدان میں تھے، انہوں نے کہا کہ سنجیو مجھے بتاؤ کہ مہا بھارت میں کیسی جنگ ہو رہی، کون کس کو مار رہا، کون کس کو پٹخنی دے رہا.
I want to look at everything. میں سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں because I am father of them. میں سب کا گرو ہوں، باپ ہوں، میں سب کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایشور کی طرف سے جو وردان تھا سنجیو کو، سنجیو نے کہا کہ آپ بیٹھئے مہا آتما جی، آپ بیٹھئے مہا پرو جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو انہوں نے پورا نظارہ دکھایا اور کہا کہ سر ابھی یہ ہو رہا ہے. ابھی ارجن جی تیر دھنش لے کر بیٹھ گئے، تب جا کر ارجن کرشن جی آتے ہیں اور آ کر کہتا ہے کہ ارجن تم کیوں بیٹھے ہو، تم نے کیوں فیصلہ بدل دیا، کیوں مقابلہ کیوں نہیں کر رہے. کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جناہا. جنگ کی بات ہے کہ نہیں، جہاد کی بات ہے کہ نہیں، مہا بھارت میں جو یدھ ہوا تھا اس کی بات ہے کہ نہیں. گیتا کا پہلا شلوک، پہلا منتر وسودیو ستم دیوم کنسچانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گرو مہا. یہ شروعات کے اندر بسم اللہ کے جگہ پر، اوم نمو شیوا کے جگہ پر یہ منتر لایا گیا گیتا میں، لیکن اس کے بعد فوراً یہ سارے 5-6 شلوک لائے گئے جس کے اندر جہاد کی بات کہی گئی. گیتا کا پہلا منتر جہاد پر، گیتا کا دوسرا منتر لڑائی پر، تیسرا منتر شری کرشن جی کا تقریر ارجن کو بھارنے پر. بتائیے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی قوم کے سامنے دنیا کے اوپر راکشسوں سے مقابلہ کرنا امپورٹنٹ اور ضروری ہوتا. ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، چوڑیاں پہن کر ظلم کے ظالم کے سامنے نہیں بولے تو پھر وہ انسان نہیں، وہ گدھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک یہودی کو مارا تھپڑ. وہ شکایت لے کر محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے. محمد رسول اللہ سے اس یہودی نے کہا کہ ہم کو ابو بکر صدیق نے مارا ہے. انہوں نے کہا کہ تم بھول گئے ہو، ابو بکر صدیق نہیں کرتے یہ کام، مارنے کا توڑنے کا کام عمر فاروق کا ہے، ان سے شیطان بھی دم دبا کر بھاگتا ہے، یہ کام ان کا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر، میں نے دیکھا وہ ابو بکر صدیق ہی تھے. کہا پکڑ کر لاؤ. ابو بکر صدیق لائے گئے اللہ کے نبی کے پاس اور یوں کہا کہ ابو بکر صدیق تم نے ان کو تپڑ مارا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے مارا ہے. کہا تمہارا تو کام نہیں ہے یہ. کہا کہ اب بتائیے میرے سامنے آپ کے خلاف بول رہا ہے، اے محمد میرے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے، آپ کے خلاف بکواس کر رہا ہے، میں کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہوں؟ تب اللہ کے نبی نے اس وقت کہا کہ غصے کے وقت میں غصہ آنا یہ انسان کی دلیل ہے، غصے کے وقت میں غصہ نہ آنا یہ گدھے کی دلیل ہے. یہ اپنی طرف سے میں توجیہ و تشریح کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. اشارہ الفاظ دوسرے، یعنی غصہ آئے غصے کے جگہ پر تو ضروری، لیکن غصہ نہ آئے خاموش رہے. بولنا بولنے کے وقت میں ضروری ہے. جیسے کل بھی بولا تھا، میں آج بھی بولتا ہوں. ہمارے بہن کٹیہار کی دھرتی پر، اعظم نگر پر ماہ نور بیٹی وہ 14-15 سال کی رہی ہوگی، 5 سال تک اس کا اغوا کیا گیا، اس کی عزت لوٹی گئی، ساموہک بلاత్కాر کیا گیا اور پھر اس کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو دبوچ کر مار دیا گیا. آج تک ظالم پھر رہے ہیں، آج تک ظالم عیاشی کر رہے ہیں. وہاں کے ایڈمنسٹریشن، وہاں کے سسٹم کیا کر رہی؟ آپ کے پاس ینتر، آپ کے پاس ینتر، آپ کے پاس آلات، آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، آپ ان مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں آپ کے منہ میں نوٹوں کی گڈیاں ٹھوک دی گئی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاندھی جی کی تصویر والی نوٹ کی گڈیاں میرے پاس، یہ سب سے بہتر. اور آپ اس بیٹی کو انصاف نہیں دلاؤ گے تو یاد رکھو تم ذمہ دار ہو. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم ذمہ دار ہو اس دھرتی پر، تم سے پوچھے گا اس دھرتی کا ایک پنچایت کا ذمہ دار کون؟ مکھیا ہوتا ہے. اگر پنچایت میں کوئی گھٹنا گھٹے گا تو قانونی اعتبار سے بھی مکھیا ذمہ دار ہے. اگر پنچایت میں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ایک ہندو بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے یا مسلم بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک مکھیا، ایک سرپنچ، ایک سمیتی. وارڈ کے اندر گڑبڑ
गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? वार्ड सदस्य है। अगर आज पंचायत में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? जिला परिषद है। अगर पूरे विधानसभा में जिम्मेदारी गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एमएलए। और पूरे लोकसभा में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी बोलते हैं। पूरे स्टेट में गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक सीएम। पूरे मुल्क में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक पीएम। और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? यूनाइटेड नेशन है। ये मकाम और मर्तबा दिया गया है, इन सब की जिम्मेदारी इनके ऊपर। मेरे भाइयों, बहुत जोर लग रहा है बोलने पे, लेकिन एक दर्द है जिसको हमें बोलना पड़ता है। तो धर्म की अच्छाई का जब हनन होता है तो ऐसी सूरत में ईश्वर अल्लाह किसी को भेजते। लेकिन 1450 साल पहले जब ये धर्म की हानि होने लगी, बहुत ज्यादा बच्चियों का अपहरण, बच्चियों को किडनैप करना, बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, शराब पीकर नौजवान सड़कों पर पड़े रहते थे। ऐसी सूरत में उस वक्त के सबसे बड़े अवतार जिन्हें जगत गुरु कहा गया, उनको भेजता है अल्लाह, और उनके जरिए से फिर इस धरती की दोबारा रचना की जाती। एक खूबसूरत निजाम दुनिया के अंदर निकलकर अल्लाह तबारक व तआला निकालता है। वो जरिया कौन? वो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जीवनी को लेकर लोगों के बीच में एतराज़ात हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहीम और करीम और रहमतुल लिल आलमीन। उनकी जीवनी पढ़ें हिंदू भाई, आप भी पढ़िए। आपके मनुस्मृति के अंदर इसी आखिरी अंतिम संदेशा का कई जगह पर इनके स्वरूप का मनन किया गया, इनकी अच्छाई का तज़किरा किया गया। इसीलिए किसी उग्र तंजीम की बातों में बहक कर नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक किताबों के आदेश के अनुसार आप खुद पढ़ कर देखिएगा, इंशाअल्लाह कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुसलमान जालिम है या मुसलमान अपने इतने धार्मिक क्यों। मुसलमान धार्मिक हैं तो ये ईश्वर का संदेश है। और जो इल्जामात कुरान पर, महाभारत जरूरी था, रावण का विनाश जरूरी था। पूरे रामायण में क्या कहानी? राम, हनुमान, रावण, यही तीन इशू टॉपिक। महाभारत में क्या? कौरव पांडु, कृष्ण अर्जुन, यही गीता की शुरुआत थी जंग से। वहां पर एतराज होना चाहिए कि नहीं? अगर मुसलमानों के कुरान में सूरह फातिहा में जंग की बात की जाती तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उछलते कि देखो सूरह फातिहा में जंग है। सबसे ज्यादा ये मीडिया वाले दिखाते कट कर करके, ये देखो कुरान में, ये देखो सूरह फातिहा में, ये देखो सूरह बकरा की शुरू में जंग है, ये देखो लड़ाई है। ये किताब कैसे रोल मॉडल बन सकती है? इस किताब का मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती गुरु। क्यों? रामचरितमानस में भी हमारे कुछ न कुछ तब्दीली हिंदू भाई, गीता, ये वेदात तो मिलते नहीं है। अच्छे पैगामात वेदात में, गीता में, मनुस्मृति में। मैंने अभी जो आपके सामने मंत्र पढ़े उनमें से 3 मंत्र का ताल्लुक मनुस्मृति से, 1-2 मंत्र का ताल्लुक सत्यार्थ प्रकाश से, बल्कि 3 मंत्र का ताल्लुक सत्यार्थ प्रकाश से, 1 मंत्र का ताल्लुक गीता से, श्रीमद् भगवत गीता से। अच्छी बातें ही तो कही गई उसके अंदर, लेकिन कुरान करीम आप आगे बढ़ाएंगे अस अव्वल ताखिर, कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई तबद्दुल नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, ए मोहम्मद मैंने आपको हिदायत दीन, बेहतर दीन देकर भेजा। अब अगर नमाज की बात, अब अगर ज़कात की बात, रोजे की बात की जाती है कुरान के जरिए से, तो ये किसी मुसलमान के तरफ से नहीं, वो बाय गॉड अल्लाह के तरफ से है। और अल्लाह ने जो कहा कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
اسی لیے ہم لوگ مجبور ہیں، اللہ کے طرف سے اللہ نے ہم کو رچنا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کی بھکتی کریں، اور سب سے بہتر نظام قرآن میں ہی ہے، کیونکہ دنیا کی کسی بھی خطے کا قرآن اٹھا لو، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی نقطہ نہیں، کوئی شک نہیں، اپنے اپنے ایک ایک انٹروڈکشن انسانوں کے بیچ میں یہ قرآن رکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، میری آواز بہت زیادہ ساتھ نہیں، کل بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے ہم کو، بہت دور سے تشریف لائے یہاں پہ جے کے میڈیا والے اور بھی میڈیا والے ہیں سب، بہت سے لوگ، کچھ لوگ ان میڈیاؤں پر بھی اعتراض کر دیتے کہ میڈیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ان میڈیا کا ہونا ضروری۔ یوٹیوب چینل والے، انٹرنیشنل میڈیا والے تو ہے نہیں، ہمارے علماء میں ویڈیوگرافی کا، فوٹوگرافر کا دو راستہ، ہمارے کچھ علماء اس کے قائل ہیں جواز کے، کچھ علماء اس کے قائل نہیں، لیکن آج زمانے کے اعتبار سے میری جہاں تک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہر پروگرام کا ویڈیوز کور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ویڈیو آپ نے نہیں بنایا، کل چل کر آئی بی والا، انٹیلیجنس والا آ کے یہ کہے گا کہ مولانا کون سی آتنگواد کی بات ہوئی، یہاں پہ آتنگواد کو ٹریننگ دینے کی بات کی گئی۔ دھرمو رکشتی ستیہ میں وجیتے کی جگہ شستر میں وجیتے کی بات کہی گئی، جیسے بولے تھے نا ایک گرو جی، وہ ابھی شاید جیل کی ہوا خار ہے، شستر میں وجیتے، تو اگر جو کچھ بولیں گے تو وہ کور ہوگا۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہوگی کہ نہیں جناب لکشمی پور میں جلسہ میں مفتی عبدالغفور نے اب لوگوں کو جہاد کے اوپر ابھارا ہے، مولانا عبداللہ نے قانون کو گالی دی، سرکار کو گالی دی، سرکار کو گالی دے سکتے، قانون کو نہیں دے سکتے، قانون کو غلط کہا ہے، سنویدھان کو غلط کہا، غلط ہسٹری بیان کی ہے، تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ چنتا مت کیجیے، آئیے ہمارے پاس میڈیا والے بیچارے یوٹیوب والے، انہوں نے بہت محنت مشقت کر کے پورے پروگرام کو کور کیا، وہ دیکھ لیجئے کھول کے، پورا دکھایا جا سکتا۔ تو آج کے زمانے میں سیکیورٹی کے پرپس سے، اپنی حفاظت کے پرپس سے یہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج آپ کے اس پروگرام میں الحمدللہ بہت دور سے لوگ آئے، دھارمک باتیں ہوئی، ایک ضروری بات مجھے یہ کرنی ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں نے معذرت بھی کی تھی صبح کہ میں بول نہیں پاؤں گا، میری آواز نہیں کھل پا رہی ہے، وہ یہ کہ مدرسے کے تعلق سے، مدرسے کی اہمیت، دیکھیں ہم لوگ نکلے ہیں کہاں سے، کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر نہیں آئے، بعد میں گئے بنگلور 2 سال ایک یونیورسٹی بعد میں گئے، لیکن اس سے پہلے مولانا بنے، اس سے پہلے کہاں گئے، چھوٹے مدرسے میں گئے، مدرسے سے تھوڑے بڑے مدرسے میں گئے، اس کے بعد پھر اور بڑے مدرسے میں گئے، تب جا کر لاسٹ فائنلی ڈگری ہم نے مدرسے کی کہاں سے حاصل کی، دارالعلوم دیوبند۔ الحمدللہ سن 2011 کے اندر ہماری فراغت دارالعلوم دیوبند، جب وہاں پہنچے دونوں جگہ پر داخلہ ہوا، وہاں سے تھی۔ تو ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے ہمارے